الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شوال المکرم کا بابرکت مہینہ ہے، اور پھر آگے ذی قعدہ و ذی الحج یہ ایام حج ہیں، تو سارے مہینے بابرکت ہیں. رمضان شریف کا بابرکت مہینہ گزرا، پھر شوال کا مہینہ آیا. تو میں صبح قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو سورہ ابراہیم کی چند آیات وہ میں نے پڑھی، تو دل میں خیال آیا کہ آج جمعہ اسی پر پڑھاتے ہیں. تو میں نے ان کو پڑھا اور ترجمہ میں نے صبح دیکھا تو ماشاءاللہ بڑا ایمان تازہ ہوا. میں نے کہا آج جمعے کا موضوع اسی پر کو بناتے ہوئے جو میرے استطاعت کے مطابق ہے وہ سامعین کے حضور میں پیش کروں گا. ویسے تو قرآن پاک سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، اور ایک ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت زندہ و جاوید رہے گا، اور جو اسے پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ بھی زندہ و جاوید رہے گا. اور یہ جو آیا کریمہ ہیں یہ بھی اسی چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. تو ان آیا کریمہ کا تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. اس آیا کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کی مثال دی ہے، اور ایمان کی برکات اور کفر کی نحوست اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، سب سے بڑی نہیں بلکہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر روز شکر ادا کیا کریں. ہم سے خوبصورت لوگ کافر ہیں. جی، ابو جہل نے داڑھی بھی رکھی تھی، خوبصورت بھی تھا، لیکن ایمان نہیں ملا. حضرت بلال حبشی شکل و صورت سیاہ تھی، حبشی نسل تھے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو یہ ایمان بہت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے بندوں میں شامل فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، اے محبوب کبھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے گفتگو فرما رہے. یہ جو کلام پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو ہے وہ کلام فرمایا ہے، اور یہ سارا کلام حضور کے سینہ اقدس میں اتارا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کیف ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے کیسی مثالیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے بہت ساری مثالیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایمان اور کلمے کی مثال دے کر وضاحت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے، کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے کشجرۃ طیبۃ، ایسے پاکیزہ درخت سے. یعنی جو کلمہ طیبہ جو ایمان ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہاں کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ایمان ہے نا. جو اس نے پڑھ لیا وہ ایمان میں داخل ہو گیا. تو فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبۃ، ایسے پاکیزہ درخت کی طرح ہے اصلھا ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں تک بلند ہیں. جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو یہ کلمہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی خاص چیز ہے. تو فرمایا کہ اس کی جڑیں تحت الثری تک اور اس کی شاخیں آسمانوں تک ہیں. یعنی زمین والے بھی جانتے ہیں، اور زمین کے کوڑے کیڑے مکوڑے چرند پرند جو زمین کے اندر چیزیں رہتی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے، اور آسمان کی مخلوق بھی جانتی ہے کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے. یعنی کلمہ طیبہ جس کی جڑیں
تحت الثری تک ہیں اور جس کی شاہیں آسمانوں تک. یعنی میں اور آپ مسکین لوگ پرندے کیڑے مکوڑے جانتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں. آسمانی فرشتے بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے. تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ایمان کو کمزور چیز ہے یا فقط کلمہ پڑھ لینا کا نام نہیں، یہ اتنی مضبوط چیز ہے، اتنی مضبوط چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی، ایسا پاک درخت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان جو ہے یہ بندے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. فرمایا یہ ایمان کا جو درخت ہے اس کا پھل ہر کوئی کھاتا ہے، اللہ کے حکم سے جب بھی چاہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندہ اپنے ایمان کا پھل کھاتا ہے. محدثین نے اس کے بہت سے معنی لکھے ہیں. بندہ صاحب ایمان ہو نا تو اس کا پھل کیسے کھایا جاتا ہے؟ کیونکہ مثال اللہ پاک نے درخت شجرۃ طیبۃ پاکیزہ درخت کے ساتھ دی ہے. تو یا اللہ یہ جو ایمان ہے ہم اس کا پھل کیسے کھا سکتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے بہت سے معنی اس کے لکھے ہیں. فرمایا اگر تم صاحب ایمان ہو نا تو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. اگر تم صاحب ایمان ہو نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. ایمان کے پھل یہ ہیں. روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے سرفراز کر دے گا. زکوٰۃ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ نواز دے گا. یعنی ایمان کے درخت کا پھل یہ ہے کہ جیسے جیسے تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے درخت پر پھل لگاتا جائے گا. اور پھر یہ پھل جو ہے تمہاری ذات تک محدود نہیں رہے گا، لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے. یہ ایمان کا ایک پھل علم دین ہے. اگر تم علم دین حاصل کرتے ہو اور لوگوں کو پڑھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس شجر طیبہ جو ایمان ہے اس کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ تم نے پڑھا بھی ہے آگے لوگوں کو پڑھایا بھی ہے، وہ سارے کا سارا سلسلہ تمہاری زندگی تک اور قیامت تک تمہارے لیے ایک فضیلت اور شہرت اور تمہاری دونوں جہانوں میں آخرت کا ذریعہ بن جائے گا. جتنے ایمان کے تقاضے ہیں، جتنے ایمان کے تقاضے ہیں وہ ایمان کا پھل ہے. اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو ایمان کا پودا لگا نا. اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو ہر حرف کے بدلے ہیں جی 10 نیکیاں. محدثین فرماتے ہیں کہ کافر پڑھے نا اسے نیکی نہیں ملے گی. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. ایمان بندہ ایک ایسا درخت جو جس پر پھل ہی نہیں لگتا اس کے نیچے بیٹھ جائے تو کیا اسے کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا. ایمان کا درخت اگر ایمان والا پڑھے گا تو ایک لفظ پڑھے گا تو 10 نیکیاں مل جائیں گی. ایک جو ہے وہ درہم وہ اللہ کی راہ میں دے گا 10 درہم کا ثواب ملے گا. 700 درہم تک بات چلی جائے گی. تو فرمایا یہ جو ایمان ہے یہ اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ اس کا پھل تم بھی کھاؤ گے اور اگر اس کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو دوسرے لوگ بھی فیض یاب ہوں گے. تو جب تک تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو گے تمہیں اس کا پھل ملتا رہے گا، تمہیں اس کی جزا ملتی رہے گی، کیونکہ یہ شجر طیبہ ہے، یہ شجر طیبہ ہے. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو. قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، آداب کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ. یہ اس درخت کے پھل ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یضرب اللہ الامثال للناس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ خوب مثال سمجھ کر اپنے سبق کو خوب یاد کر لیں، خوب یاد کر لیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ حَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ حَبِيثَةٍ. اور اللہ پاک کلمہ حبیثہ کی مثال دے رہے ہیں شجرۃ حبیثہ کے ساتھ. یہاں کلمہ حبیثہ سے مراد کفر ہے. جس نے اللہ کو نہیں مانا وہ کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے شجرہ حبیثہ ہے، وہ ناپاک درخت ہے. اور کیا ہے؟ نجتثت من فوق الارض. فرمایا وہ ایسے درخت کی طرح ہے جس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے. کفر نے ختم ہونا ہے، کفر ختم ہو جاتا ہے. اس کی شاہیں چاہے جتنی بھی ہوں، جیسے ہی ہوا اسلام کا جھونکا آتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. کہاں کے ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ کہاں چلے گئے؟ ان کا وجود بھی نہیں ہے.
لیکن حضرت سلمان فارسی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ، جن کے پاس وہ ایمان کا فرمائے جو کفر کا درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں کمزور ہوتی ہیں، ذرا سرا ہوا کا جمتا اکھڑ جاتا ہے، لیکن جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ کھڑتا نہیں ہے۔ فرمایا یہ زمین کے کفر کے درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں یہ زمین کے اوپر ہوتی ہیں، اور جیسے ہوا کا جھونکا آتا ہے وہ درخت گر پڑتا ہے، ما لہا من قرار، اسے کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ایمان لائے، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، کچھ نے معجزات کو دیکھا، لیکن جہاں کفر کا تالا لگا ہوا تھا، ابو جہل نے ایک دفعہ، آپ سنتے رہتے ہیں یہ واقعہ مثال کو سمجھانے کے لیے، کہ حضرت ابو جہل نے ایک دفعہ یہ کہا کہ چلو دیکھتے ہیں یار، بڑی یہ زمائش ہوگی، آج میں دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے لیتا ہوں اور میں محمد سے پوچھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب اس نے ہاتھ میں کنکریاں لی، سامنے سے سرکار تشریف لا رہے تھے، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائیں جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اب اگر ہو ایمان یا کچھ ماننے کا، دیکھیں بندے کو ملتا اسی وقت ہے جب اس میں طلب ہوتی ہے، جب اس میں طلب ہوتی ہے پھر اس کی جولی میں پھل پڑتا ہے۔ اگر طلب نہ ہو تو نبی کی بارگاہ میں بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اگر طلب ہو تو بندہ کسی کے پاس بھی بیٹھے اسے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ حضور نے فرمایا یہ جو بندہ مومن ہے نا، اس کے ایمان کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے، اس خوشبو والی دکان کی طرح ہوتی ہے کہ کوئی اس سے سودا لے یا نہ لے، جو خوشبو والی دکان میں بیٹھ جاتا ہے اس کے بدن سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن کے ایمان کی مثال یہ ہے۔ تو فرمایا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ بتا دیں کہ جو میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے فرمایا کنکریوں بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ سمجھ آ جائے تو کنکریوں کو آ جائے، نہ سمجھ آ جائے تو بڑے بڑے لوگ بھی محروم رہ گئے۔ وہ ہمارے ایک بڑے بات جس نے کی ہو اس کی کرنی چاہیے، ہمارے پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، آج کل وہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے۔ انہیں ایک بڑا خوبصورت جملہ جو چونکہ انہوں نے کہا تو میں نے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب لینے والوں نے جنتیں لے لی، لینے والوں نے بخشش لے لی، لیکن آج کل کے کئی ایسے لوگ نام نہاد مسلمان ہیں جو کہتے ہیں نبی دے کچھ نہیں سکتا۔ لینے والوں نے جنتیں لے لی ہیں، دنیا میں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، ہیں جی، لیکن آج کل کچھ لے نبی دے کچھ نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی سے لے کچھ نہیں سکے، یہ حضور کی شفاعت اور حضور کی جو صحابت ہے اس سے یہ سیراب نہیں ہو سکے۔ ورنہ حضرت امام مالک سے پوچھیں، جنہوں نے حضرت موطا امام مالک لکھی ہے، اور ساری کی ساری موطا امام مالک جو ہے انہوں نے حضور کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر لکھی، یہ سب سے پہلے شیخ المدینہ ہے۔ تو فرمایا صحابی رسول کے بیٹے حضرت انس کے بیٹے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے یہ کس کا فیض ہے؟ فرمایا یہ ساری کی ساری کتاب میں جب میں لکھتا تھا تو کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوتی تھی۔ تو لینے والوں نے فرمایا کہ یہ ایمان کی حفاظت کریں، اسے کمزور نہ ہونے دیں، بلکہ اس کا پھل کھائیں، اس کا پھل کھائیں۔ ہم اس کا پھل نہیں نہ کھاتے، ہم ایسے لوازمات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس درخت کا جو ہے وہ ہم نقصان کر لیتے ہیں۔ ایک بندے کے گھر میں درخت لگا ہو پھلدار، وہ روزانہ اسے چھڑیاں مارے، اسے آگ لگائے، اس کا پھل نہیں کھا سکتا۔ جب تمہیں پھل ملا ہے تو آرام کے ساتھ اس کا پھل اتارو، اسے کھاؤ۔
یہی ایمان کی کیفیت ہے. اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ اتار اتار کے کھاؤ، وہ اتار اتار کے کھاؤ. تو فرمایا کہ من فوق الارض ما لہا من قرار، کفر کے درخت کو کوئی قرار نہیں ہے، وہ ذرا سارے جھٹکے سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ذرا سارے جھٹکے سے ختم ہو جاتا ہے. کفر تھا نا ابو جہل کے دل میں، تو کیا ہوا، کنکریوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ دیکھ کر بھی وہ کیا کہنے لگا، اس نے کہا اچھا آپ کا جادو پتھروں پر بھی چلتا ہے جی. تو یہ ہے کہ نہیں مانا تو نہیں مانا. تو فرمایا کہ یہ جو کفر ہے یہ شجرہ حبیثہ کی طرح ہے، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملنا ہے تو شجرہ طیبہ سے ملنا ہے، تمہیں پاکیزہ درخت سے ملنا ہے، اس لیے اس کے پھل اتار اتار کے کھاؤ، اس کا لطف لو. اللہ تعالیٰ نے زندگی تک تمہیں ایمان کا یہ درخت دیا ہے، پتہ نہیں کہ کس کروٹ تمہارا آخری وقت آ جائے. اس لیے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا جب آخری وقت آیا، اگلی آیت جو آخری آیت ہے وہ پڑھ کے میں پھر یہ واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسے ثابت قدم رکھتے ہیں قول ثابت کے ساتھ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ جسے ایمان دیتے ہیں نا، اگر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، وہ تر و تازہ درخت بن جاتا ہے، وہ تر و تازہ درخت بن جاتا ہے. اب دیکھیں نا یہ فصل ہے، اللہ نے موسم بھی ٹھنڈا کیا ہے، فصل بھی دے دی ہے. یہ وکھری گال ہے کہ ایسی مرو پائی، فصل اللہ پاک نے بہت دی ہے جی. اللہ پاک نے بہت اناج دیا ہے، موسم بھی ٹھنڈا، فصل بھی پکا دی، یہ اس کی قدرت ہے. سبحان اللہ. ورنہ گندم کے لیے ہاسی دھوپ چاہیے ہوتی ہے، تو بڑا اناج دیا ہے. آگے ہماری نیتیں دیکھ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے بس مویاں ماری جاؤ، ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنی مخلوق ہے اس کو رزق دے رہا ہے، فقیر بھی رات کو کھا کے سوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایمان کو ثابت قدم رکھتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پر گرد نہیں پڑنے دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے ایمان پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور جب قبر میں چلا جاتا ہے پھر بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے ایمان کے ثابت قدمی کی نشانی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کے دل سے اللہ کی محبت نہیں جاتی، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا، حضور کی محبت ہوتی، اپنے معاملات میں اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا، جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بچاتے ہیں. بڑی بڑی آندھیاں طوفان آتے ہیں. ایک دفعہ ایک جنگ میں صحابہ کرام کو ایک قوم سے پالا پڑا، تو انہوں نے اپنی عورتیں کھڑی کر دیں. اب کفر کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا وہ مال سے ایمان کو خریدتا ہے یا عورت سے ایمان کو خریدتا ہے. جب بھی مسلمان گرے ہیں یا مال سے یا عورت سے، حضور نے فرمایا میری امت کے یہ دو فتنے ہیں، مال اور عورت. عورت سے مراد یہ ہے کہ بندے کو بہکایا جاتا ہے، وہ پھسل جاتا ہے، تو وہ سامنے عورتیں کھڑی کر دیں. اب لوگ جو صحابہ کرام تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے، حضور یہ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ جو بچنا چاہتے ہیں اللہ انہیں بچاتا ہے، جو مانگتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے، جو نہیں بچنا چاہتے اللہ انہیں مہلت دیتا ہے، اور پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے. کتنے موقع ملتے ہیں، روزانہ ہی موقع میں ملتا ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ. تو انہوں نے عرض کی حضور یہ معاملہ ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، شرم و حیا ہماری آنکھوں کے اوپر ہے، تم نظریں جھکاؤ اور گزرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دو. اس لیے قرآن نے فرمایا اذا مروا باللغو مروا کراما، جب تمہیں بری بات سے گزرنا بھی پڑے تو ایسے گزر جاؤ جیسے معزز بندے گزرتے ہیں. کبھی کسی برے کام سے گزرنا واسطہ پڑ جاتا ہے، پیڑے بندے نہ واہ پہ جاتا ہے، تو اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، ایمان کا سودا نہ کریں، حسینی کردار ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بچا لے.
تو فرمایا کہ تم گزر جاؤ، دشمن پر حملہ کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم گزر رہے تھے تو وہ عورتیں جو ہیں جب انہیں دیکھا یہ تو آگے، وہ پیچھے ہٹتی چلی گئیں۔ یہ کون سا قافلہ ہے کہ جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، ہماری طرف توجہ کوئی نہیں ہے، تو پیچھے ہٹتی چلی گئیں۔ صحابہ نے ان کافروں پر حملہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھتے ہیں جن کے پاس شجرہ طیبہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا ہے، بہت ساری احادیث ہیں، میں نے پڑھائی بھی ہیں مشکوٰۃ شریف میں، بڑی بڑی پیاری احادیث ہیں۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں سے 3 سوال ہوں گے، بعض لوگوں سے 1 سوال ہوگا، بعض لوگوں سے 1 سوال ہوگا، جواب تینوں کا دے دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان قبر میں بھی سلامت رہے گا، سبحان اللہ، جن کا ایمان قبر میں بھی سلامت رہے گا۔ بعض ایسے ہوں گے فرشتے ان سے کہیں گے کہ من ربوں کا، وہ کہے گا یار جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ ایمان کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایمان کی سلامتی قبر میں کیسے ہوگی؟ سایہ کریمہ کی تشریح میں تو اللہ پاک پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلامت رکھتے ہیں، اکھڑنے نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پھر فرشتے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین میرا اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہتا تھا۔ اگر تو حضور کا ذکر کرتا تھا، درود و سلام پڑھتا تھا، حضور کی نعتیں پڑھتا تھا، تو وہی کہے گا۔ اور جو کافر ہوگا وہ حضور کو پہچان ہی نہیں سکے گا، وہ حضور کو، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی قبر میں حضور خود تشریف لاتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کی قبر میں تشریف نہیں لاتے بلکہ انہیں دکھایا جاتا ہے اور وہ پہچان نہیں پاتے۔ فرمایا جس کی قبر میں حضور تشریف لے آئیں ان کی بخشش یقینی ہوتی ہے، ان کی بخشش یقینی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ادھر بھی قبر میں بھی سلامت رکھتے ہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ ظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مردے کو دفن کر لو تو پھر کیا کرو؟ اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے استغفار کرو، کیونکہ اب اسے سوال پوچھے جا رہے ہیں، اب اسے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، یا اللہ اسے ثابت قدمی دینا، اسے ثابت قدمی کی اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حضور ضیاء الامت نے ایک بڑی پیاری واقعہ یہاں اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا۔ فرماتے ہیں کہ محدث تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دفن ہو گئے تو ان کے وصال کے بعد ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا۔ تو حضور کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت معاملہ فرمایا، 2 بڑے خوفناک فرشتے آئے۔ تو مجھ سے انہیں پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میری 80 سال میں نے زندگی گزاری ہے، میں ساری زندگی یہی کہتا رہا کہ قبر میں یہ سوال ہوگا، قبر میں یہ سوال ہوگا، تم مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں، بات یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ 80 سال تک جو اللہ رسول کی باتیں کرتے رہے، آپ نے ایک ایسے بندے سے حدیث لی ہے جو حضرت علی کا بغض رکھتا تھا، جو حضرت علی کا بغض رکھتا تھا، اس لیے ہم آپ کے پاس اس حالت میں آئے۔ فرمایا یاد رکھنا حضور کی اہل بیت کی محبت قبر میں لے کر جانا، حضور کی اہل بیت کی محبت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساتھ لے کر جانا۔ حضور کے صحابہ کرام، حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء کرام، حضور کے سب غلاموں کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کے پھل کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں آپ فرمائیں۔